بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوابوں کی تعبیر کا یہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے چلتا رہے گا۔ بنیادی اور مبادیات خواب جو ہیں ان کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہر بندے کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ وہ جو معمولی سا خواب بھی دیکھتے ہیں اس کو عام لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، اور میں پہلے ہی بتلا چکا ہوں کہ خواب کی تعبیر 20 آدمیوں سے پوچھو گے، 1000 آدمی سے پوچھے گے، ہر ایک کی تعبیر اپنی اپنی ہوگی، مختلف ہوگی، اور وہ واقع ہو کے رہتی ہے۔ اسی میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا آگے چل کر کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا اور 6 آدمیوں سے تعبیر پوچھی، اور وہ 6 کی 6 تعبیریں ایک ہی آدمی کے ساتھ پوری ہوئی، برابر ہوئی، سچ ثابت ہوئی۔ تو اس لیے حدیث اس کی روح سے الرؤیا علی رجل طاہر ما لم یحدث بها فاذا حدث بها وقعت، جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں میں معلق رہتا ہے، اسے قیام و ثبات نہیں ہوتا، اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔ خواب کی اقسام کیا ہیں؟ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی وہ یہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب حدیث نفس، دلی خیالات کا انعکاس، حدیث نفس۔ دوسرے تخفیف شیطان، اور تیسرے مبشرات خداوندی۔ اس تقسیم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خواب کی تمام اقسام صحیح، قابل تعبیر اور درخور التفات نہیں ہوتے، بلکہ تعبیر اور اعتبار کے لحاظ سے لائق خواب کی وہی قسم ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو۔ اور حدیث نفس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی ایک شخص کسی کام یا اپنے حرفہ، صنعت، انڈسٹری، انجینئرنگ سے متعلق ہو اور دن بھر انہی کاموں میں منہمک رہتا ہے اور اسی میں کھپا رہتا ہے دن رات۔ اس کے آپ نے اکثر ٹائپنگ کرنے والے بندوں کو دیکھتا ہے کہ رات بھی ان کی انگلیاں چلتی رہتی ہیں، موبائل چلانے والوں کے رات کو بھی یہ انگوٹھے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ بندہ جو بھی کام کرتا ہے وہ رات کے کسی بھی وقت میں ایسے واقعات سے دوچار ہوتا ہے۔ اور یا وہ شخص جو دن بھر انہی کاموں میں منہمک رہتا ہے، کو عاشق محروم الوصال ہے، اپنے معشوق سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، اپنے محبوب سے ملاقات نہیں رہی ہے، تو اسی معشوق اور محبوب کی یاد میں اور خیال میں مستغرق رہتا ہے، اور وہی خواب میں عموماً اسے دکھائی دیتا ہے۔ سچا خواب اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ بندہ محفوظ اور طلب حق اور محبت الہی میں اور زیادہ سرگرم اور اپنے کام سے کام میں رہے۔ ایسا خواب قابل تعریف ہے اور اسی پر بڑے بڑے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اور خواب کا تعلق عقل حلال اور صدق مقال پر ہے، حلال کھانا اور سچ بولنا۔ اس لیے جو حضرات متوحش قسم کے خواب دیکھتے ہیں اپنی اخلاقی عادات کا جائزہ لینا چاہیے۔ حسن، حرام یا مشتبہ غذا، غیبت اور کذب سے قطعی اجتناب کرے، جھوٹ سے۔ اسی معنی میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے، جو شخص سب سے زیادہ راست گو ہوگا، سچ بولنے والا ہوگا، اس کا خواب بھی سچا ہوگا۔ تو اس لیے خواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے۔
46واں حصہ 46۔ اور جو کوئی شخص مکروہ ناپسندیدہ خواب دیکھے تو چاہیے کہ حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر سے اور ابلیسی فتنہ سے پناہ مانگے، اور ایسا خواب ہرگز کسی سے بیان نہ کرے۔ اگر بیان کر دے گا تو اس کا برا اثر اسی پہ ہوگا۔ برا خواب بیان کرنے کی ممانعت اس لیے بھی کی گئی ہے کہ مبادا کوئی معبر حسب ظاہر کوئی بری تعبیر دے دے، اور عام طور پر مشاہدہ میں یہی بات آئی ہے، جیسے کوئی تعبیر دے بتقدیر الہی اسی طرح وہ وقوع پذیر ہو جائے۔ ہر چند واقعات اور قضائے قدر حادثات اور واقعات سے وابستہ ہوتے ہیں، تاہم کتمان خواب سکوت تاثیر میں اس لیے متاثر ہے کہ دعا اور صدقہ کی طرح اس قسم کے اسباب بھی قضاء اور قدر سے متعلق ہوتے ہیں، جو بات کل بھی بتائی تھی کہ بعض خوابوں کو اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے عام روٹین میں آنے والے حالات اور واقعات اور حادثات یہ جو ہوتے ہیں ان کو خواب کی صورت میں دیکھ کر ٹال دیا جاتا ہے۔ خواب کس سے بیان کیا جائے؟ کون سا ایسا مومن صالح متقی پرہیزگار الحاق عالیہ صفات عالیہ سے متصف ہو، ایسے شخص سے بیان کیا جائے، اس کے سوا ہر چند کسی سے بیان نہ کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ خواب کو حتی الامکان نیکی پر محمول کر کے اس کی اچھی تعبیر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، اپنا خواب کسی دوست عالم کے سوا کسی سے نہ کہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا خواب کسی دوست یا ذی رائے عقل مند شعور سلیقہ شعار بندے کے علاوہ کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں خواب کی تعبیر دے گا، اور کسی حاسد اور فاسد سے بیان کیا تو وہ تعبیر جانتے ہوئے غلط بیان کرے گا، اور وہی تعبیر آپ کے اوپر صادق آ جائے گی۔ لہٰذا بہت ساری آگے مثالیں دوں گا۔ اگر کوئی بندہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ خواب دے کر بھول جاتا ہے تو اس کو یاد دلانے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اسے آنکھیں بند کروا کے اس کا ہاتھ فی الفور فلاں جگہ پہ ہاتھ رکھو، کوئی سر پہ رکھے گا، قرآن پہ رکھے گا، کوئی پیٹ پہ رکھے گا، سینے پہ رکھے گا، کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گا۔ اس سے تعبیر بھی وہ دیتے ہیں، اشارات دیتے ہیں کہ اس طرح بھی تعبیر دی جاتی ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھو گا آپ نے کیا چیز دیکھی ہوگی، پیٹ پہ ہاتھ رکھو کوئی کیا چیز دیکھی ہوگی، پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیا تو کیا چیز رہے، کسی اچانک پرندے کا نام لو، کسی جانور کا نام لو۔ تو ان چیزوں کے جب نام لیے جاتے ہیں تو پھر تعبیر بھی اسی اعتبار سے دی جاتی ہے۔ شیر کو دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہے، ہدہد کو دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، کوے اور چیل کو دیکھا تو تعبیر کیا ہوگی، سمجھے؟ تو اس لیے کسی ذی شعور اولو الالباب اور حکمت اور دانائی سے پر بندے عالم فاضل سے بیان کیا جائے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اسوہ نبوی اور ائمہ مساجد کا یہ فرض ہے کہ سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے بعد عموماً صحابہ سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کس کس نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا، اور حضرت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ امام محی الدین نووی شرح مسلم کے لکھنے والے، اس حدیث میں اس بات کا استحباب ثابت ہوتا ہے کہ امام مسجد نماز صبح کے بعد مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوا کرے اور ان کے خواب سن کر ان کی تعبیر بتائیں، کیونکہ شروع دن میں انسان صحیح دماغ ہوتا ہے، اس کے بعد فکر معاش اس کا ذہن پریشان کر دیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس پربہتن دور میں ائمہ مساجد کا بھی اپنے مسائل ہیں۔ لوگ تو کہتے پیچھے امام صاحب دے جوں سلام پھیرا اور بھاگ گئے، کوئی تو دعا مانگنے کا بھی انتظار نہیں کرتے،
بس سلام پھرنے کی دیر ہے، دعا بھی نہیں مانگتے، منہ پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرتے، وہ گئے امام صاحب کس سے مخاطب ہو؟ اور آج کل وہ ائمہ بھی نہیں ہیں، وہ خطباء بھی نہیں ہیں، وہ واعظین بھی نہیں ہیں جو برا تقوی پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ ہوتے تھے۔ آج ائمہ مساجد کے تذکرے بچوں سے لے کر خواتین تک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی براہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی نیک پرہیزگار متقی نہیں سنتا، لیکن تقریباً 8-9 سال امامت کی ہے، چند ایک باتوں کی وجہ سے چھوڑ دیا امامت کو، اور اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ، بہت بڑی بات ہے، بڑا بول یہ کہ میں نے ارادہ کیا تھا، تہیہ کیا تھا کہ اگر کوئی کعبے کا امام بھی بنا کے لے جائے وہاں میں امامت نہیں کروں گا، وہ اس لیے کہ مقتدی جو پیچھے باتیں کرتے ہیں نا، اللہ پناہ، سمجھے، میں کسی کی نماز کو باطل فاسد یا نہیں کہتا، جب ایک آدمی کے بارے میں عقائد، اس کے خیالات، اس کی نیات اور اس کے نظریات صحیح نہ ہوں تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ جو امام ہوتا ہے نا تمام نمازیوں کا، وہ محافظ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات میں کہنے میں اور محسوس کرتا ہوں کہ بہت بڑی بات کہہ دی، لیکن مقتدیوں کو یہ چاہیے کہ اپنے امام کی، اپنے استاد کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اسے حق پہنچتا، مجھے بازار میں کھوٹے سکے کھوٹے درموں بیچتے، اس لیے کہ وہ میرا استاد ہے۔ اور آج کے استاد چاہے وہ انگریزی کے ہوں، چاہے وہ دین کے ہوں، چاہے وہ معاش کے ہوں، چاہے جس کے بھی ہوں، جب تک اپنی زبان سے مغلظات نہیں نکالیں گے شاگردی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حسن آرمی میں دیکھیں نا، فورسز میں دیکھیں اپنے شاگردوں کے ساتھ کون سی زبان استعمال کرتے ہیں، ورکشاپوں میں جا کے دیکھیں نا تو کیا کیا زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ تو استغفر اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنا خواب اگر کوئی دیکھیں تو ایسے بندے سے بیان کریں جو صحیح العقیدہ، راسخ العقیدہ، عالم فاضل لبیب حبیب ہو، اس سے بیان کریں، ورنہ ہر کسی سے خواب بیان کرنے کی آپ جسارت نہ کریں۔ کوئی ایسی تعبیر دے بیٹھے گا کہ وہ گلے پڑ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔